یہ جذبات نظر آئے تو کربلا کے تفصیل و مقصد نظر آئے ہیں. عزادارو وہ وقت آیا نہ لشکرے نہ سپاہی نہ قصد الناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباسی اب ایک حسین رہ گئے ہیں. آئے ہیں خیمے میں. زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، سکینہ رقیہ رباب تم پر سلام، اے میری مائی کریم فضا تجھ پر ہمارا سلام. اتنا سننا ڈر گئی فضا، اے خیر شہزادے کیا میری گزاری زندگی میں پا رہا تھا تکیہ بھیج کر کہ جنگلوں بیابان میں جا کر تم شہید کر دیے جاؤ. عزادارو ایک مرتبہ فضا سے ہٹ کے آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب فضا کو بلایا ہے فضا آؤ اور کچھ طلب کیا. فضا کہیں کچھ رہا کہ نہیں. جناب زینب نے دیکھا کہا فضا کیا کیے جا رہی ہے. فضا نے چھپانا چاہا کہا میرے حقیقت میں بتا دیجیے کیا ہے. اب جو ہے اپنے دامن ہٹایا دیکھا ہے صندوق کی ہے. کہا یہ کیا ہوگی. صندوق کی گئی حسین کی خدمت نے اس کو کھول ڈالا. جو لباس سے کونا تھا اس کو نکالا اور تار تار کرنا شروع کیا. بھیا یہ تو خود ہی لباس سے کونا ہے اس کو تار تار کیوں کر رہے ہو. کہا بہن میرے اس پر لباس بھی نہ دیا جائے گا، میں اس کو پھاڑ رہا ہوں اس لیے کہ شاید لباس سے کونا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے. یہ بے کرتی جس کے لیے گشے جنت سے باز آیا ہوں آج وہ اپنے لباس کو تار تار کر کے پہن رہا ہے. عزادارو پھر جناب امام حسین السلام نے کہا بہن میری سید سجاد کے پاس دے چلو. سید سجاد کے پاس آئے، بیٹے کو دیکھا کش کالما پڑا ہے، پیشانی اقدس کے اوپر دست اوپر رکھا، سورہ ہم کی تلاوت کی. بیٹے نے آنکھیں کھولی. کہا بابا یہ آپ کا کیا آرام ہو رہا ہے. کہا بیٹا میں تم سے رخصت کے لیے آیا ہوں. کہا رخصت کے لیے. کہا ہاں مسلم کیا ہو گئے شہید ہو گئے. ابھی شہید ہو گئے. ایک ایک نام لیتے رہے. ایک بار طرف میں پکارے دیتا عباس. کہا بیٹا شانے کرا کے برا لے کنارے سو رہا ہے. علی اکبر. اب یہ جواب دے دیا. کہا بیٹا بس تیرے اور میرے راہ مردوں میں کوئی اور نہیں رہ گیا ہے. آج سے تم امام زمانہ ہو. تو بیٹا دیکھو بڑی سخت منزلوں سے گزرنا ہے. جب قید شام سے چھوٹ کر وطن جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. کہنا حق وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. کیونکہ الوداع یا حسین کی مجلس ہے لہذا میں تھوڑی دیر آپ کے اور لینا چاہتا ہوں. عزادارو حسین گئے ہیں شہید ہوئے. اس کے بعد سر حسین نوکر رضا پہنچا. ظلم ختم نہیں ہوا ہے بلکہ آگے بڑھ رہا ہے. اہل بیت کا خیمے بھی جلا دیے گئے ہیں، بیویوں کے گائے بھی چھینی جا چکی ہیں. اسیر کر کے 11 محرم کو لے جایا گیا. ادھر سے لے جایا گیا جہاں وائسوں کی لاشیں پڑی تھی. ایک مسئلہ زینب نے دیکھا سجاد کا جب عالم ہو رہا ہے بیٹا یہ تیرا کیا عالم ہوگی. اماں آپ دیکھی نہیں مستعار کی دست میں کر دیے گئے. میرے بابا کا لاشا بے گورو کمن جلتی بھی بیٹا ہے پڑا ہوا ہے. میں جوان بیٹا اپنے باپ کے غسل و کفن کی انتظام نہیں کر سکتا. کہا بیٹا کام نہ کرو تمہارے بابا کی قبر ملے گی. زائرین زیارت کے لیے بھی آئیں گے. سمجھا تو دیا مگر خود دل پہ چھوڑ لگی. ایک مطلب مدینے کا رکیا نانا تمہاری نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھا تھا یہ تمہارا حسین جلتی بھی رہے تمہیں گورو کفن پڑا ہوا ہے. یہ قافلہ چلا کوفے سے گزرتا ہوا شام کا بازار شام کا دربار قید خانے شام. عزادارو اجوارے میں قید خانے کا جنگ و تاریخ قید خانہ. ایک دن دوروں کا زندان آیا. آنے کے بعد سجاد نے کہا مولا آپ کو رونے کے لیے منع نہیں کرتا مگر کوئی بیوی ہے جو رات کی تاریکی میں نکلتی ہے اور آپ کے یہاں روتی ہے. مولا اگر مولا یزید کو معلوم ہے مجھے قتل کرا دے گا. کہا بھائی میں نے کوئی نہیں جاتا مگر پھر بھی آئے ماں کیا کوئی باہر نکل کے بابا کو روتی ہے. کہا نہیں بیٹا ہم لوگ نہیں نکلتے. کہا اچھا بھائی اب اگر کوئی آئے جائے تو ہم کو آگے بتا دینا ہم دیکھیں کون ہے. ایک مطلب دوڑا دوڑا آیا تاریخ کے چھپ میں. کہا مولا چلیے وہ آ گئی بیوی رونے والی. دیکھا ایک بیوی کیا تو وہی پہلے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. وہاں حسینا اے میرے لال تیرے تمہیں گھر میں خنجر چل گیا. ماں دیکھتی رہ گئی. ایک مطلب سے جائے بڑے بیوی تم کون ہو ذرا یہ تو بتا دو تم بڑے بابا مقبول ہو رہی ہو. بس ایک پتہ لگا ابھرتی سید سجاد تم نے بیٹھا رہا میرا لال کربلا کے مقتل میں. عزادارو آخری جملہ
सकीना रोजाना पूछती थी बूढ़ी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये बेटा ये अपने अपने बसेरों को जा रहे बूढ़ी अम्मा, हमको अदर जाना कब नसीब होगा। ये कहते कहते एक रोज जनाब सकीना का आलम ये था कि अपना सर भूपी के तालु में रखे हुए थी, हे बूढ़ी अम्मा हमारी वसीयत सुन लो, अब जिंदा न रहूंगी, शिमले के बहुत टमाटे खाती हूँ, मेरी खाल जिंदगी की हट गई है बूढ़ी अम्मा, मेरा कुर्ता चिपक गया है, जब मैं मर जाऊँ तो गीली जगह गुजरा गुजराना पानी को तरस के जा रही हूँ। हे बूढ़ी अम्मा ये अजीज कफन न लेना, मुझे इसी कुत्ते में दफन कर देना, बूढ़ी अम्मा मेरे रास्ते पर शिमले को नहाने देना। ये कहते कहते गुजर सकीना की आँख लग गई, आपने बाबा को देखा, आँख खुली, बूढ़ी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था, मैं तुमसे लूंगा बेटा ये कैद खाने शाम है, बाबा कहाँ, नहीं बूढ़ी अम्मा अभी बाबा मुझे सीधे बिठाए हुए था, मैं इतना सुनना था ये आवाज गिरिया पहुंची अजीज के पास, किसका घर लिया, कौन उतर गया, ये कौन दौड़ा कर। सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, क्यों यही तरीका होता है, किसी तरफ की भी बेटी के पास उसके बाप के कटे हुए सर को भेज दे, वही पता सकीना बात सही संचार देखा, अस्सलाम वालेकुम या बाप जिल्ला, सकीना ने बढ़कर सीने लगा लिया, ए बाबा मुझे छोड़ कर रहना बाबा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये मेरे बाबा बहुत टमाटे खा चुकी, कान से गोश्त बारे में छीन चुके, ये कहते कहते बच्ची कटा गई। अब तेरा बाप ने देखा, कहा बीबियों जरा रुक जाओ, मेरी बच्ची की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अब जो देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अज़ादारो खाने शाम में हुसैन आ गए, करबला से जिस तरह से हुसैन रुखसत होकर निकले थे, उधर अपनी बच्ची को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, देखने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वो एक शख्स नहीं था, नया इदारा था, जहाँ में यकता था, शाम डूबते सूरज छिया रहे उसे, उसन से पाँव तक अपने लहू में डूबा था, हुआ किसी तरह हिसान मुनकर होता, जमीन उसकी थी और आसमान उसका था, खुशी हुसैन की बहता में, सुलगते गश्त में प्यासा मेहमान हो, मुसाफरत में सुराहों के सरबियात हो, खुद अपनी रात में गुम कशलम मुसाफिर था, वो सारे साथ से निकला तो एक जहान हो, गिरा तो तीरों पे, उठा तो लो के नैजा पर, जमी प्यासा भी कैसे कि आसमान हो। हमारे बीच इलाहाबाद के रंगनवाज सामईन मोमिनी सिंह के मादमदान इर्तबात वफा के मुख्तलिफ अनावीन ने रसाइल है जो कि मुहाफिज़ निगहबान शहर इलाहाबाद सलाम कर रहे हैं हुसैन की वफदा में। हुसैनिया कदीम पहले नंबर पर 4-5 शेर पढ़ के जुलूस को बरामद करेगी, उसके बाद अंजुमन हैदरी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर शहर की मशहूर और बारूद अंजुमन हाशिमिया, उसके बाद मुहाफिज अला कदीम हिंदुस्तान के मशहूर नवाखान गुलाम अब्बास नकवी साहब हाजिर हैं, 5वें नंबर